جنگ دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، نیچے کمنٹس کرنا، ایران کے بارے میں اچھے اچھے کمنٹس لکھنا، امریکہ اور اسرائیل اور دوسری خلیجی ریاستوں کو کرٹیسائز کرنا، تو اس وقت ہم بزی ہیں۔ لیکن اگر یہ جنگ 28 دن تک اوپر جاتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اگر یہ جنگ جو ہے جو پاکستان کی جو اسٹوری کیپیسٹی ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ہی جواب دے گئی، حالانکہ پاکستان دعویٰ تو کتنا کرتا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو ہماری زندگیاں کس طرح جو گھروں کی چار دیواری تک محدود ہو جائیں گی، اور ہمیں شائع خورد و نوش کے لالے کیسے پڑیں گے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس جنگ کا ایک دوسرا حصہ جس کے متاثرین پوری دنیا جس میں شامل ہوگی وہ آنے والا ہے۔ جس طرح امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس جنگ کو 2 ماہ تک لگ سکتے ہیں۔ اگر یہ جنگ 2 ماہ تک جاتی ہے تو ہمارے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، پاکستان کی تیل انرجی سٹوری کیپیسٹی کتنی ہے، اور اگر یہ جنگ 2 ماہ تک چلتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس ویلاگ میں یہ پوری ڈیٹیل شیئر کی گئی ہیں۔ لائک سبسکرائب ضرور کیا کیجئے گا۔ یار فیملی ویلاگنگ تو ہے نہیں، انفارمیٹیو ہے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیدر۔ جنگ آپ کے دروازے پر پہنچ چکی ہے اور جنگ آپ کے دروازے پر لگی ہوئی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے متاثر نہ ہوں؟ پاکستان صرف اپنے جو پاکستان کے تیل کو سٹور کرنے کے جو پاکستان کے ذخائر ہیں یا فیول سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ صرف 28 دن کی ہے۔ آج آپ ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں کہ تیل شارٹیج ہونے کی جو اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ پٹرول پمپ جو ہیں انہوں نے اپنا جو بیک اپ ہے، جو کوٹا ہے، وہ اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تیل بلیک میں ملنا شروع ہو گیا ہے، اور تیسری طرف جو ہے صرف ابھی جنگ لگے 1 ہفتہ ہوا ہے۔ یقین کریں کہ پاکستان جو ہے وہ صرف 28 دن پاکستان کی فیول جو ہے سٹوریج کیپیسٹی ہے، اور ابھی 8ویں دن ہی پاکستان کو تیل کے ذخائر کی جو ڈسٹریبیوشن میں پرابلم آنی شروع ہو گئی ہیں، اور سب سے پہلا اس سے متاثر عام آدمی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ جنگ جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ چلتی ہے، جیسا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے وہ تقریباً 2 ماہ تک چل سکتی ہے۔ امیجن کریں کہ اگر یہ جنگ وہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ چلتی ہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں پڑیں گے۔ سب سے پہلے ہم ساری ڈیٹیلز کے اوپر بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف تیل نہیں، گیس، لیکوڈ گیس جو ہے وہ LPG ہے، جو وہ بھی پاکستان قطر سے امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان اپنی انرجی کی کوئی 80% جو ضروریات ہیں جو امپورٹ کی صورت میں ہے وہ سعودی عربیہ اور قطر سے پاکستان جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے، یا وہاں پہ جو پاکستان نے ٹرمینلز بنائے ہوئے ہیں وہاں پر پہنچتی ہے اور پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ جنگ جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ چلتی ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ شدید انرجی کا بحران آئے گا۔ سب سے پہلا جو متاثر جو ہوگا وہ روزمرہ کی زندگی والا طبقہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی شائع خورد و نوش کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ شدید متاثر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی جب اجناس کا، فریش سبزیوں کا، فروٹس کا جب ان کے کرائے ڈبل ہو جائیں گے اور فیول دستیاب نہیں ہوگا تو ان کی قیمتیں بھی اتنی ہی زیادہ پڑ جائیں گی۔ فار ایگزامپل اگر سیب کا یا کسی بھی فروٹ جو KPK سے آ رہا ہے، یا پنجاب سے کوئی سبزیاں KPK جا رہی ہیں اور ان کا جو ایک گاڑی کا جو کیریج ہے وہ 50-60 ہزار روپے ہے، وہ تقریباً وہ کیریج بڑھ کر جو ہے جب فیول شارٹیج ہوگا تو وہ کیریج جو ہے وہ بڑھ کر لاکھ سے اوپر ہو جائے گا۔ تو یقین کریں اس کے ساتھ ایک نیا بحران سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ کی جو فریش آئٹمز ہیں فوڈز کی، اس کی ٹرانسپورٹیشن کی جو اوپر مد میں زیادہ چارجز پڑیں گے، اور اس کے بعد ایک غذا کا جو ایک بحران ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ اگر یہ طویل چلتی ہے تو پورے ملک کی جو صنعت کا جو پہیہ ہے وہ جام ہو جائے گا۔ پاکستان اپنی جو بجلی ہے یا بجلی جو اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے جو بجلی پیدا کرتا ہے وہ اس کا بہت بڑا ایک حصہ وہ رینٹل جو IPPs ہیں، جو تیل سے چلنے والے جو کارخانے ہیں ان کے ذریعے پاکستان حاصل کرتا ہے۔ تو نہ آپ کے پاس 1 مہینے بعد بجلی کا کوئی تگڑا نظام ہوگا، نہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا کوئی تگڑا نظام ہوگا، پٹرول ملنا آپ کو بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ پوری جب انرجی نہیں ہوگی تو پوری جو آپ کی لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، آنا جانا، آمد و رفت
یہ ساری چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم پاکستان کے پاس آپشن کیا بچتی ہے۔ اگر ہم آپشن پر غور کریں تو پاکستان کے پاس صرف 2 رستے ہیں فیول حاصل کرنے کے، یا آپ کہہ لیں کہ 3 پاکستان کے ذرائع ہیں جو جہاں سے پاکستان فیول حاصل کرتا ہے۔ ایک ذریعہ جو اس وقت جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے وہ بند ہو چکا ہے، گلف جو آپ کہہ لیں کہ بحر ہند سے جو ساری ٹرانسپورٹیشن آتی ہے، یا ایران اور خلیجی ممالک کا جو روٹ ہے، جو ابنائے ہرمز ہے، وہ بند ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ ساری بلاکج ہو گئی ہے۔ قطر سے جو ہے وہ LPG LNG نہیں آئے گی، سعودی عربیہ سے پٹرول نہیں آئے گا، یا آپ کہہ لیں کہ جتنی بھی خلیجی ریاستوں سے پاکستان انرجی امپورٹ کرتا ہے وہ آنی بند ہو جائے گی۔ دوسرا رستہ رشین اور ہے، جس کے اوپر امریکن پابندی ہے۔ اگر پاکستان امریکہ سے رعایت بھی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس وقت جو ہے وہ فیول کی پرائسز $100 کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ وہ جو ہے اس سے اوپر ہو جائیں گے۔ جو کروڈ آئل ہے، جو اب خام آئل ہے، اس کی جو پرائس ہے وہ $90 سے اوپر ہو چکی ہے۔ 150-200 جب فی بیرل پہ پٹرول پہنچے گا تو آپ کی بائنگ پاور ہی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے پاس جو یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو انرجی ہوگی، فیول ہوگا، وہ پر لیٹر 500 تک پہنچ جائے گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں نہ کہیں پاکستان رشیا سے آئل حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بھی 2 راستے، ایک وہی راستہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی، یا دوسرا راستہ بائی روڈ ہے۔ بائی روڈ اگر پاکستان جو ہے خلیجی جو آپ کہہ لیں کہ رشین اسٹیٹ سے آتا ہوا افغانستان سے جو ہے وہ فیول امپورٹ گزار کے پاکستان لے بھی آئے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ پہلے صلح کرنی پڑے گی، جو کہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تیسرا اس کا راستہ ہے جو سب سے ایزی اور آسان ہے، وہ ہے ایران۔ ایران کا بارڈر پاکستان کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا بارڈر لگتا ہے، اور ایرانی تیل ہم پہلے بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایران سے تیل حاصل کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، یا جو بھی طریقہ کار ہے، اس کو بڑھانا پڑے گا۔ امریکہ ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ ہم ایرانی تیل استعمال کریں۔ اگر امریکہ نے ابھی تک ایرانی تیل تنصیبات کے اوپر تو حملہ نہیں کیا، اگر آنے والے دنوں میں امریکہ ایرانی جو تیل پیدا کرنے والے یا تیل کی انسٹالیشن ان کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے تو ایران سے پاکستان کے اندر تیل آنا بھی بند ہو جائے گا۔ پھر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کی گاڑیاں، آپ کے جو ہیں آپ کی گھروں کی لائٹس، آپ کی پوری انرجی جو ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، اشیاء خرد و نوش ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں جب یہ سٹک ہو جائیں گی تو آپ کا کیا ہوگا؟ یہ جنگ کی وہ ہولناکی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ سوچ نہیں رہے۔ اگر یہ جنگ 1 ماہ سے اوپر جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو متاثرین ہوں گے وہ ہمارے جیسے دیش ہوں گے کہ جو سارا جن کی انرجی ہے وہ امپورٹ ہے۔ تو پاکستان جو ہے، پاکستان سروائیول کی صورت، سروائیول جو پاکستان کو تیل چاہیے ہوگا، صرف پاکستان کی اپنی کیپیسٹی یا پروڈکشن ہے، اس کے بعد پاکستان کے پاس جو ہے وہ انرجی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ نہ صرف پاکستان کے پاس بلکہ پوری دنیا کے پاس انرجی کے جو ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت یورپ کے بعض حصوں میں ابھی تک جو ہے وہ سردی چل رہی ہے، گیس پوری وہ رشیا سے امپورٹ کرتے ہیں، ایران سے فیول امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی مزید جو ہے سٹکنس ہونے کی وجہ سے یورپ سے لے کے ایشیا تک اس جنگ کے اتنے ہولناک اثرات ہوں گے جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کا حل کیا نکالتی ہے اور پاکستان اس کا متبادل کیا نکالتا ہے۔